بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بیٹھتے ہی ساتھیوں نے پرچہ لکھ کر دیا ہے کہ وہ جو ظہر کے بعد جو مرکزی بیان ہوا، یا رات کو میں نے کہا تھا کہ 6 گاؤں والا واقعہ مجھ سے پوچھنا، انہوں نے یاد دلا دیا. وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک جگہ ہم لوگ گئے، وہاں قریب 6 گاؤں تھے، قریب. تو جس گاؤں میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے پھر دوسرے گاؤں میں بیان کرنا تھا، پھر آ کر پھر تیسرے گاؤں میں بیان کرنا تھا. تو ایک گاؤں کی مسجد میں جب بیان ہوا تو لڑکوں سے احتیاط پر بیان شروع ہوا. اب بیان تو آدمی اللہ سے مانگتا ہے نا، دعا. کبھی سوچتا تو ہے نا کہ بھی جیسے آج سوچا تھا کہ یہ بیان، لیکن اس میں سے کچھ ہوا ہی نہیں. چند باتوں پر بیان ہوا اللہ کے کرم سے، جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے جو 10 آیتیں اللہ نے آسمان سے بھیجی، 2 رکوع، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. آج مسئلہ یہ کہ مسلمان ہو کر بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بولنے کو خوشی محسوس کرتے ہیں. اپنی فکر نہیں ہے کہ میں دوزخ کے راستے پر ہوں یا جنت کے راستے پر ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر آپ کسی 2 کو بھی 1 کو بھی ہٹا دیں نا تو پھر دین تک نہیں پہنچ سکتا. سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتیں، جان کے نذرانے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہاں سفر کرنا، دین پھیلانا. پھر آپ کے حیات مبارکہ کے بعد جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو کیا معلوم کیا زندگی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو کیا معلوم. جب مسلمان ہوئے بعد میں اتنے علاقے فتح ہوتے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا. ان کو کیا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ان کا عمل دیکھا نا. قرآن پاک کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ یہ سارے احکامات کس نے پہنچائے؟ چاہے اسلامی حکومت نہ ہو، لیکن یہ سب احکامات تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں سے پہنچے نا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین حاصل کیا، پھر نکل گئے ماشاءاللہ. تو وہاں جو لڑکوں پر بیان شروع ہو گیا، شروع سے ہی لڑکوں سے احتیاط کرنے کے بارے میں، یہ سور کتے والا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرا ہے. پھر دل میں آیا کہ بھئی یہ نئی جگہ ہے اور پہلی دفعہ میں یہ لڑکوں کا بیان کیا سمجھیں گے یہ. پھر میں بدلنے کی کوشش کرتا لیکن ٹرین وہیں آ جاتی. پھر آخر 3-4 کے بعد میں نے کہا جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی. بیان ختم ہوا. میزبان میرے پاس آیا، کہا کہ میرا ایسے میں کانپ رہا تھا کہ ابھی تمہارے پر حملہ ہو جائے گا. کیونکہ گاؤں والے بیان سنتے ہیں فضائل والا، گناہ چھوڑنا اور لڑکوں پر احتیاط. کیا یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا؟ آج تک کبھی ایسا بیان نہیں ہوا یہاں. اتنا میں کانپ رہا تھا کہ لاٹھیوں سے حملہ ہوگا. پھر میں نے دیکھا عجیب بات ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ تم سے گلے مل کر کہہ رہے ہیں یہی مضمون بیان ہونا چاہیے. ایک بوڑھے صاحب دائیں بائیں لڑکوں کو مسجد میں لے آتے ہیں اور نماز میں ان کی گال پکڑتے رہتے ہیں، وہ بھی آگے گلے ملے، یہی بیان ہونا چاہیے. خیر ہم تو چلے گئے گاؤں میں، جس گاؤں میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پر رات کو پھر صبح کو کچھ لوگ آئے، کہا بھائی یہی بیان ہونا چاہیے. خواتین تمہیں دعائیں دے رہی تھیں. خواتین دعائیں دے رہی تھیں، عورتوں کا تو کوئی انتظام نہیں تھا وہاں. کہا وہ ہمارے گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر جو اوپر کے ہوتے ہیں نا، وہ گاؤں میں اجازت ہے لاؤڈ اسپیکر، یہاں اجازت نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کھولنے کی. تو وہاں گھر کی عورتیں پر بیان سنتی ہیں. تو میں نے کہا عورتوں پر تو کوئی بیان ہی نہیں ہوا، وہ کیوں دعائیں دے رہی تھیں؟ کہا اصل میں ایسے بدماش لوگ ہیں جو بیوی کے پاس نہیں آتے، لڑکوں کے چکر میں رہتے ہیں، ان پر خرچہ کرتے ہیں اور ان سے سور اور کتے والے کام میں لگے، بیوی کے پاس نہیں آتے. تو یہ عذاب کا سن کر وہ خوش بھی، شاید شوہر کو غیرت آ جائے. آپ تو اور ہم اس بات کو سوچیں جو میں نے ابھی یہ عرض کیا تھا کہ لڑکا معصوم بچہ، اسے ظلم کر کے اس کو قتل کر دیا یا اس کا ٹکڑے کر دیا یا آگ لگا دی. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب یہ فیس بک اور یوٹیوب اور اس کے بدماشیاں ہیں. چہرہ کیسا ہے ماشاءاللہ، اور کام کیسے ہیں ننگے یزید جیسے، اور اس برائیوں میں مبتلا رمضان شریف کے مہینے میں. حالانکہ ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید. ناصر رو رو کہ ان کو منا لینے دو. ظاہر اور باطن دونوں اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے. حکم بھی اللہ کا ہے، ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اس میں ظاہری گناہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہماری شکل دیکھ کر
کوئی خاتون، کوئی ابا اپنے بیٹے کو دیکھ کر میرا بیٹا فرشتہ ہے، فرشتہ، یہ نہیں پتا بیٹا ہاتھ سے جوانیاں برباد کر رہا ہے، لڑکیوں کے چکر میں رات کو سب سو جاتے ہیں تو گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ ابا کو نہیں معلوم. ظاہر پر دیکھنا، اپنے بچوں کو بے دردی سے مارنا، بیوی کی خطاؤں کو معاف نہ کرنا، اور کوئی دیکھے تو کہے کہ بایزید بستامی جا رہے ہیں، جلدی سے ان سے انٹرویو لو اور جلدی سے آٹوگراف لو ان سے اور دعائیں لو ان سے. آٹوگراف میں مزاح میں کہہ رہا ہوں. ایسی ہماری شکلیں ہیں کہ لوگ رک رک کے ملیں، ایسی شکلیں ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. کالے میرے کپڑے فرید اور نس نس میں پاپ، لوگ جانے مجھ کو درویش، میں جانوں اپنا آپ. کافیہ نہیں ملا نا مولانا، کہ کافیہ نہیں مل رہا ہے. شاعر بھی ہے نا بھائی صاحب، ہے جی، اس لیے پہلے بتا دیا. کالے میرے کپڑے فرید اور نس نس میں پاپ، لوگ سمجھے مجھے درویش، میں جانوں اپنا آپ. اور جتنا میں اپنے لیے جانتا ہوں نا، اس سے زیادہ اللہ جانتے ہیں کیا کیا بدماشیاں کرتا ہے. لیکن ظاہر تو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ ہمارے ظاہر پر لوگ فدا ہو رہے ہیں، اور یہ دعا اور آنا، اتنا وقت لگانا. میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتوار کو اتنا رش ہوگا اس گرمی میں، اور اتنی بڑی تعداد میں خواتین شرعی پردے سے آئیں گی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کہاں تک لوگ تھے ماشاءاللہ. اور پھر وہاں خانقاہ میں لوگ بھر گئے دوبارہ. اب میں نے کہا چلو کوئی ایک دو اشعار ہی سنا لیتے ہیں. تو اشعار سنوائے، اس کے بعد کہ بھائی سب آرام کریں، میں بھی آرام کرتا ہوں، سب آرام کریں. ظاہر کا فرق باطن پہ پڑتا ہے. جو کہتے ہیں داڑھی دل میں ہے، تو ابھی رات کو کھانا کیا پسند ہے وہ بھی دل میں رکھنا، خود بخود مل جائے گا. جہاں نوجوان کو شادی کرنی ہے جائز، بدماشی نہیں. حرام عشق عذاب الہی ہے، وہ بات نہیں کر رہا. اور ماں کو ذکر ہی نہ کرے، خود بخود شادی ہو جائے گی. نہیں، ظاہر اور باطن دونوں اللہ پر فدا کرنا ہے. ابھی خربوزہ لینے گئے تو خربوزے پہ نشان لگا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ نشان لگا اور دوسرا دو. کہ دوسرے کو چھوڑو بھائی، میں سبزی منڈی سے ڈائریکٹ لایا ہوں، اندر بالکل صحیح ہے. کہا نہیں، ظاہر بتا رہا ہے باطن میں گڑبڑ ہے، باطن صحیح نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، فرمایا کہ گاڑی بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے، اندر انجن جو ہے وہ خراب ہے، لیں گے، خریدیں گے آپ گاڑی؟ نہیں، ظاہر تو صحیح ہے، باطن خراب ہے. اور ایک گاڑی میں چاروں طرف ڈینٹ لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے ڈینٹ لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور انجن صحیح ہے اس کا، خریدیں گے؟ کہا نہیں بھائی، یہ ظاہر بتا رہا ہے اندر گڑبڑ ہے، ظاہر ایسا ہے، ایسا نہیں 6 مہینے کے بعد انجن برسٹ ہو جائے. ان سب چیزوں میں عقل لگتی ہے ظاہر باطن کی، اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے کی فکر نہیں. کبھی اللہ سے روئے کہ اللہ ہمیں داڑھی عطا فرما، کب تک بغیر داڑھی کے میں حرام کام 24 گھنٹے کا کرتا رہوں گا. اس پر حضرت شاہ ابراڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آئے گا. ظاہری وضع قطع صلحہ کی طرح رکھنا، ظاہری وضع قطع صلحہ اللہ والوں کے طریقے پر رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے. جو سمجھ رہے ہیں انہیں کیسا خوش ہو گئے. ظاہری وضع قطع صلحہ نیک لوگوں کی طرح رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے. جناب بڑا عجیب جملہ ہے، اگر غور کریں گے مزہ آ جائے گا. اچھا جی، جس طرح دکان کے اندر مال ہو اور باہر دروازے میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کی مال کی خیر نہیں، اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہوگی تو باطن کی صلاحیت کی خیر نہیں. فاسقوں کی مشابہت اور صورت سے فسق کی حقیقت بھی دل میں اتر جائے گی. جو فسق کھلم کھلا گناہ کرنا، اس کی حقیقت بھی پھر دل میں اتر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اپنی رحمت سے. صالحین کی وضع قطع کی نقل میں بھی بہت برکت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع بنائی، داڑھی رکھی، جبہ پہنا، عصا ہاتھ میں رکھا. یہ مشابہت ان کی ہدایت کا سبب بن گئی. حق تعالیٰ کا فضل ہو گیا، سب کو ایمان عطا ہو گیا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی مشابہت رکھنے والوں کی بھی قدر کرو.
چونکہ نیک لوگوں کی لباس کی نقل دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ والوں کی یا محبت یا عظمت ہے. ہمیشہ نقل کا سبب دو ہوتے ہیں، یا تو جس کی نقل کرتا ہے اس کی محبت ہوگی یا عظمت ہوگی. اب میں اس پر کوئی بیان کروں یا آپ خود ہی دیکھ لیں گے. کرکٹر کی نقل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، فٹ بالر کی نقل کرنا، فلم اسٹار کی نقل کرنا، اور دنیا کے پیسوں کے مال کے جو کامیاب ہیں دنیاوی حساب سے، چاہے وہ ان کو ویلیم 5 ویلیم 10 کھا رہے ہوں، لیکن چاہے وہ یہودی بھی ہے، لیکن رات دن لگے رہیں گے بل گیٹس امیر کیسے بنا. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ والا کیسے بننا ہے. اور بل گیٹس کا بچہ آخر تو مرے گا یا نہیں مرے گا؟ یہ قبر میں ساتھ لے جائے گا یا تابوت کے اندر ساتھ لے کر جائے گا؟ فرعون سے سبق نہیں، قارون سے سبق نہیں، شداد سے سبق نہیں، ابو جہل ابو لہب سے سبق نہیں، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس سے جو ہے وہ نہیں لیتے. اور کتنی باتیں. صالحین اللہ والوں کی نقل آپ دیکھیں گے، آخر میں جا کر آپ حیران ہو جائیں گے، یہ بھی حدیث پاک میں مل رہا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں مل رہا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بس جو لوگ نیک لوگوں کی وضاقتہ ترک کر کے اہل مغرب کی وضاقتہ کی نقل کرتے ہیں، یا تو ان کے دلوں میں ان کی محبت ہے یا عظمت ہے. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 113 میں کہ ظالموں کی طرف میلان نہ ہونا چاہیے. جی سورہ ہود پر یاد آیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب بات ہے. فرمایا کہ سورہ ہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہا نا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ بوڑھے ہو گئے، تو فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کبھی پڑھ کے تو دیکھیں یہ سورہ ہود کا ترجمہ کیا ہے. آسان ترجمہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کیا ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھیں. جن صورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعیف کر دیا وقت سے پہلے. اور آج جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان ہوا، جو آس پاس تھے میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی حالت کیا ہے. حالت خراب تھی لوگوں کی سن سن کر کہ کس طرح اللہ نے مہربانی فرمائی، کیا واقعات ہوا، کتنا تنگ کیا منافقوں نے. لباس نیک کا اختیار کرنے والا انشاءاللہ تعالی محروم نہ رہے گا. ایک شخص آزاد تباہ تھا اور سنا کہ سفید داڑھی والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں، تو جب مرنے لگا تو گھر والوں سے کہا میری داڑھی پر آٹا چھڑک دو. جب قبر میں سوال ہوا کہ یہ آٹا کیوں چھڑک رکھا ہے، جب کسی نے خواب میں دیکھا، جواب دیا کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں پر رحم فرماتے ہیں، تو بوڑھا تو نہیں مرا مگر بوڑھوں کی شکل آٹا چھڑک کر بنا کر لایا ہوں. حق تعالیٰ اسی پر رحم ہو گیا. حق تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ان کی رحمت قیمت نہیں ڈھونڈتی کہ اس نے اتنا بیان کر لیا. یہ بیان پر عمل بھی ہے جناب. نیک لوگ امت کے اور دین کے خدام کی وضع قطع کے نقل کرنا، ذرا سننا حدیث پاک کیا آ رہی آگے، اور ان کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہے، کیونکہ صلحاء کی مشابہت کا قصد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ 426 پر، المرء مع من احب، جو انسان کا شر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھنے سے فائدہ کیا، داڑھی رکھنے سے فائدہ کیا؟ اب اس کا تو جواب کوئی بھی نہیں ہوگا نا. داڑھی رکھنے سے نقل کا فائدہ کیا؟ میرے بھائی جب میں آپ نقل کریں گے تو فائدہ معلوم ہوگا نا. بغیر نقل کیے کیسے فائدہ ہوگا؟ عالمگیر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حکومت کرتے تھے، بادشاہ تھے، کبھی بیت المال سے پیسہ نہیں لیا، ٹوپیاں سیتے تھے اور بائنڈنگ کرتے تھے، جلد بناتے تھے، اس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا. ایک دن ایک بہروپیہ یعنی کہ ایکٹر، روپ بدلنے والا، کہا کہ بادشاہ اگر میں آپ کو ہرا دوں تو کہا میں آپ کو 100 اشرفیہ انعام دوں گا مجھے ہرا دیا تو. کہا ٹھیک ہے، ہو گیا. بادشاہ کے پاس آئے منہ ٹیڑھا کر کے نابینا بن کر. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ چلے ایکٹر بہروپیہ پہچان لیا، چھٹی کا. پھر دوسرے طریقے سے گھسٹتا ہوا آیا، کپڑے پھاڑتا، ہر بار ہارتا چلا گیا. ایک بار اس ظالم نے کیا کیا کہ گوبر ہوتا ہے نا وہ چہرے پر لگا دیا، سر میں لگا دیا، کپڑوں پر لگا دیا، اور گوبر ہاتھ میں رکھ کر آیا پارلیمنٹ میں، کہا ہاں ہاں. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا پہچان لیا تو وہی ایکٹر ہے، چل چھٹی کھا. اس کے بعد اب بات سب چیزوں میں ہرا دیا اس کو.
حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں سے جا رہے تھے، راستے میں جو وزیر تھا ایک نیک تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اللہ والوں سے دعا کرانا چاہیے، جو آج حدیث پاک بیان ہوئی تھی نا کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں تیز رفتار کس کی دعا ہے؟ غائب کی، غائب کے لیے دعا ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی. بہرحال پیارے دوستوں اور بھائیوں، وہ بادشاہ عالمگیر نے کہا ٹھیک ہے دعا کرا لیتے ہیں. جنگل میں جا کر وہاں گئے تو ایک اللہ والا جو ہے دعاؤں میں مشغول لگا ہوا ہے، اور بادشاہ کھڑا ہوا ہے، CNC کھڑا ہوا ہے، منسٹر کھڑے ہوئے ہیں، دعائیں مانگے جا رہا ہے مانگے جا رہا ہے. دعا ختم کر کے سنت کے مطابق چہرے پر ہاتھ پھیر لیا. فرمائیے کہ میں عالمگیر ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں، آپ سے دعا کرانے آیا ہوں، دعا کریں میں فتح یاب ہو جاؤں. صلی اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، دعا ختم کی تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 گولڈ بارس سونے کی اشرفیاں ان کو ہدیہ دی. اس نے اٹھا کر پھینک دیا، کہا آپ مجھے دنیا کا کتا سمجھتے ہیں؟ کبھی دعا بیچی جاتی ہے؟ آپ نے کیسے آپ نے اس طرح کر لیا؟ حضرت عالمگیر تو ویسے ہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں سے محبت فرماتے تھے کہ بھائی معاف کر دینا، بس ایک خیال دل میں آتا کہ نہیں بھائی اٹھائیں اس کو آپ. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے، آواز سنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ میں نے آپ کو ہرا دیا، میرا انعام نکالیں. کیا ہرا دیا؟ کہ وہی تو ایکٹر ہوں جو بھی آپ کو ناکام کر دیا. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کے پیاروں کی شکل میں دھوکہ کھایا، دنیا دار سے دھوکہ نہیں کھایا، مجھے اس پر خوشی ہے. بڑا عجیب طریقے سے تم نے ڈرامہ لگایا. اچھا یہ بتاؤ کہ 100 اشرفیاں دیں، اس نے لے لی. کہ تم نے 1000 اشرفیاں نہیں لی اور 100 اشرفیاں لے لی، وجہ یہ ایسا دل پر آری کی طرح جملہ چلتا ہے، اللہ کے دل میں اتر جائے. وہ جو بہروپیہ تھا نا ایکٹر، اس نے کہا کہ میں نے جو پارٹ ادا کر رہا تھا وہ اللہ والوں کے حلیے میں تھا، میں نے جان بوجھ کے یہ داڑھی رکھی ہے کہ بعد میں کٹوا لوں گا آپ کو ہرانے کے بعد. تو میں نے تو ان کی نقل کی ہے اللہ والوں کی. تو جب آپ نے مجھے 1000 اشرفیاں دی نا تو میرے دل میں آیا کہ دیکھو میں اللہ والوں کی نقل میں ہوں، تو ایسا نہ کروں کہ اللہ والے بدنام ہو جائے کہ وہ پیسوں کے غلام ہوتے ہیں. تو دل میں آیا کہ ایکٹنگ کرنی ہے تو پوری ایکٹنگ کرو، اس لیے میں نے 1000 اشرفیاں نہیں لی، 100 اشرفیاں تو میرا انعام ہے، میں نے آپ سے لے لی. کہا اچھا اب چلو آج کے بعد محل میں آپ میرے مہمان رہو گے، آپ محل میں رہو گے چل کے میرے ساتھ. کہا نہیں مجھے اب محل نہیں جانا ہے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا جب آپ آئے تھے نا میں نے دیکھ لیا تھا، میں نے جان بوجھ کے ایسے دعا کرنا شروع کر دی تھی، جان بوجھ کے. اور پھر جب دوبارہ دعا کی نا آپ کے کہنے پر تو دل میں ایک آواز آئی نالائق تو نے نقل کی ہے ولیوں کی، اور ہم نے تیرے پاس بادشاہ عالمگیر کو اور CNC کو اور فوجیوں کو اور منسٹروں کو بھیج دیا نقل پر. اگر تو اصل کر لے تو پھر تجھے کیا نہیں ملے گا؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا کوئی شے نہیں میری. ہماری بھی تو نقل ہے، اصل کہاں سے آ جائے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ. نقل پر کیا انعام ملتا ہے اس کے بارے میں تو رات کو بھی بتایا تھا، 2-3 باتیں رات کو بھی بتائی تھی. اس سے عالم کا مجھے ہدایت مل گئی، میں نے سب دھوکے میں رکھا تھا داڑھی کو، اس کے بعد شیو کرنا تھا مجھے، لیکن اب گردن کٹ جائے گی داڑھی نہیں کٹے گی. اب میں نے اللہ والا واقعی بننا ہے. اب آپ جائیں اپنے کام سے، میں جاتا ہوں اپنے کام سے. محل تر کو ٹھکرا دیا جناب، یہ نقل کا انعام. بھکاری کیسے کا نقل کرتے ہیں وہ، جا کے دیکھو بینک اکاؤنٹ ان کا ہے یا نہیں. ان کے حضرت والا جہاں رہتے تھے نا ناظم آباد میں، تو اس وقت پرانی بات ہے چھوپڑیاں زیادہ ہوتی تھیں. ایک صاحب حضرت کے پاس آئے، کہا مجھے کوئی معجون دے دیں طاقت کا، بھکاری. تو حضرت نے فرمایا، حضرت تو حکمت نہیں کرتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں معجون بنوا دیتا ہوں لیکن بہت مہنگا ہے، خیال رکھنا. جیب سے چیک بک نکالی، کہا حضرت کتنے کا پیسہ لکھوں میں اس زمانے میں. پھر حضرت والا ایک بیمار ہو گئے جھوپڑی میں، ان کے پاس گئے تو جو اینٹک نہیں ہوتی پلیٹیں اور سرائیاں پیتل کی اور پتہ نہیں کیا، وہ سب اس کے گھر میں بڑی ہوئی تھی. لیکن وہ ان کو بھی لوگ بھیک دیتے ہیں نہیں دیتے؟ نقل پر بھیک دیتے ہیں. ارے ہجڑوں کو بھیک ملتی ہے، باقی تو چھوڑو. حالانکہ مانگنے والے کو دینا نہیں، دینا منع ہے، لینا منع ہے اس کا. اور اس کے بارے میں فتویٰ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، میں فتوے نہیں بتاتا. اچھا جی، انسان کے دل میں جس کی عظمت اور محبت ہوتی ہے اس کی واضح خطا کو اختیار کرتا ہے.
اس کے ساتھ ایک حقیقت اور اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ انسان جس کی وضع کٹا اور شکل و صورت کی نقل کرتا ہے، سننا ذرا، ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ اس کی حقیقت بھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اس لیے فساق اور فجار کی مشابہت اختیار کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ 363 پر تم میں سے کوئی شخص ہرگز الٹے ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا منع. کتنی شدت کے ساتھ الٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بتلائی گئی کہ شیطان اپنے الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا. ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، ساری زندگی اس کے ہاتھ پر فالج گر گیا، ناکارہ ہو گیا ہاتھ. ایسی الٹی باتیں نہیں کرنا چاہیے. داڑھی پر عمل نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ دل میں داڑھی ہے، نکلے گی ایک دن، لیکن اس کو حقیر سمجھنا. اور پھر جو ایک فوجی صاحب آتے تھے پرانے مسجد اشرف میں، ایسا رگڑ رگڑ کر شیو کر کے آتے تھے، پوچھو مت. ایک دن جمعے کو بھی بیان ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. پھر بیان کے بعد، پھر نماز کے بعد پھر ہم بیٹھتے تھے مسجد اشرف میں، تو یہ سامنے آ کر بیٹھا ہوا تھا. یقین کرنا، نہ جمعے کے بیان میں نہ اس دن جمعے کے بعد داڑھی پر کوئی بیان نہیں ہوا. سامنے بیٹھا تھا، ایسا رگڑ کر شیو کر کے آیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. میں نے پوچھا خیریت کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہا ہاں خیریت ہی ہے، میں نے داڑھی کا ارادہ کر لیا ہے. میں نے دوستوں سے کہا دیکھو بھائی، اللہ کا پیارا بن گیا. اب اس کو اب تک جس نے حقیر سمجھا ہوگا، یا جب تک اس کی داڑھی آئے حقیر سمجھا ہوگا، مرا نہیں مرا ہوا، یہ تو اللہ کا پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے محبت فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب التوابین. تو یہ ایک چیز، یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. کسی وقت اللہ کا فضل ہو جائے تو کیا کسی کو معلوم. یہ گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، یعنی خزانہ. گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کبھی یہ بے خون و پسینہ. کیا مطلب؟ والذین جاہدوا فینا کے مجاہد ہیں. اس وقت موقع نہیں مجاہدوں کا بیان کرنے کا. 4 مجاہدیں ہیں، تفسیر میں لکھا ہے قرآن پاک کی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 تفسیر فرمائی. مجاہدے کی تکلیف کون سی ہے جس کو اٹھانے سے اللہ ملتے ہیں. اس لیے اپنی فکر کرنی ہے، اور کسی کو عیب کو دیکھنا نہیں، اور کسی سے بات کرنے میں اکڑ نہیں آنی چاہیے، ورنہ تباہی آ جائے گی. کبھی آپ دیکھیں بڑے بڑے مفتی صاحبان سے پوچھیں، وہ نصیحت کریں گے کہ ہمارا کام ہے عمل کرنا اور بتلانا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ان سے وہی محبت کا تعلق رہے گا. جناب، اس کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، الٹے ہاتھ کو کھانے پینے سے. لیکن جو شخص بظاہر کھانے پینے میں اس کے طور طریقے نقل کرے گا تو اس کی وجہ سے اس میں اس کے اثرات پیدا ہوں گے. چنانچہ ایسے لوگوں میں شیطانیت کا اثر مشاہدے میں آتا ہے، یعنی عجب، خود پسندی، تکبر، اپنی عقل پر اعتماد، اپنے بڑوں کی عیب جوئی، علماء کا مذاق اڑانا. ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی کا اثر ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھا پی رہے ہیں. اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ لکھا ہے مرقات جلد نمبر 4 صفحہ 363 پر، اس میں یہ تعلیم ہے کہ جو افعال شیطانی افعال کے مشابہ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. تو جب شیطانی طور طریقے اختیار کرنے سے شیطانیت پیدا ہوتی ہے تو اہل اللہ اور صلحاء کی مشابہت اختیار کرنے سے کیا ان کی صفات پیدا نہیں ہوں گی؟ یقیناً پیدا ہوں گی، اور یہ مطلوب بھی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا. اللہ والوں کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بہت بڑے افسر 20 گریڈ یا 21 گریڈ کے بابا سے بہت محبت کرتے تھے. جب بھی حافظ شفقت اور میں کوئی دین کی بات کرتے تو وہ مذاق اور ادھر ادھر کر دینا. حضرت والا سے پوچھا، حضرت ناراض ہو گئے. فرمایا ابھی یہ گناہ گار ہے، تم کیا اس کو کافر بنانا چاہتے ہو کہ دین کے بارے میں الٹی بات کر لے، اس کا ایمان بھی جائے اور نکاح بھی جائے؟ خاموش رہا کرو، بس برائی کی باتوں میں شریک نہیں ہونا. بہرحال کتابیں دیتے رہے. ان کے بعد اس میں رویہ تھوڑا بدلی ہوا. وہ مجھے پتا چلا عمرے پر جا رہے ہیں، تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، بڑے افسر کو. تو السلام کر کے دعاؤں کا کہا، صلاۃ و سلام کا کہا. تو میں نے کہا بھائی آج بہت عرصے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کٹانے والوں سے منہ پھیر لیتے تھے. جب آپ صلاۃ و سلام پیش کرو گے نا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے ہوں گے، ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو کہا یار دماغ چھوڑو، دماغ خراب مت کرو. تھوڑا بولنے کا بھی ان کا انداز تھوڑا دماغ. میں نے کہا بھائی جب آپ سن رہے ہو تو میری بات پوری سن لو نا آپ. تو انہوں نے کہا کہ ادا اسانجا کم ہی جڈا ہی اسی کڑی داڑھی رکھندا سی. یعنی اس نے کہا تمہیں کیا پتا میرے کام کیسے ہیں، تو ہم داڑھی رکھ کر کیا کریں گے. میں نے کہا پھر آپ عمرے پر کیوں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا. ہنسنے لگا. میں نے کہا مجھے پتا ہے 5 وقت کے جماعت سے نماز پڑھنے والے ہوں، پھر آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ پھر آپ جب عمرہ کر کے آؤ گے اور رمضان شریف اس وقت یہاں ہوگا، آپ وہاں سے رمضان میں یہاں آئیں گے تو پھر روزے بھی آپ نہیں رکھو. کہا اچھا زیادہ مت بولا، ابھی داڑھی کا ارادہ کر لیا. اب حقیر سمجھو کسی کو؟ دیکھو نا یہ جملے کتنے آسان ہیں کہ داڑھی نہیں رکھی نماز چھوڑ دی. تو یہ تو غلط ہے نا، چھوڑنے والے چیز تو گناہ ہے. ان کے جملے اب تک مجھے یاد ہے. کہا یار ہماری زبان میں کہا یار متھو نکھا تنکرے شریو ہے، بس ٹھیک ہے ونجن ڈے مکھے. تو پھر اس کے بعد جب آئے داڑھی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. یہ جو ہم لوگ جو دوسروں سے اکڑتے ہیں نا اور بات چیت میں ایسے منہ کرتے ہیں تو اس لیے لوگ دین کے نزدیک نہیں آتے. پھر خطرہ اپنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں. بس ایک بات اور عرض کر لیتا ہوں اس معاملے میں. سلطان ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک گورنر کی شکایت کی گئی اور گورنر تھا بہت نیک. گورنر کو طلب کیا گیا. اسی مجلس میں، غور سے سننا، اسی مجلس میں ہارون رشید کو چھینک آئی. سب نے کہا یرحمک اللہ. اس گورنر نے جواب نہیں دیا. سب نے یرحمک اللہ کہا، اس نے جواب ہی نہیں دیا گورنر نے. سلطان نے دریافت کیا کہ آپ نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا. گورنر نے کہا آپ نے الحمدللہ نہیں کہا. دوسرے چمچوں نے الحمدللہ کہا بھی نہیں، یرحمک اللہ کہہ دیا سب نے ایک ساتھ. گورنر نے کہا کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تو مجھ پہ واجب بھی نہیں ہوا. جب خلیفہ نے الحمدللہ نہ کہا تو ہمارے اوپر یرحمک اللہ واجب بھی نہیں. سلطان ہارون رشید نے اس کو واپس کر دیا کہ جاؤ جا کے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ جا کر. اور باقی چمچوں سے کہا کہ یہ شخص جو خلیفہ کی رعایت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا رعایت کرے گا. اور ان پر جو الزام تھا کہ دوسروں پر بہت رعایت کرتے ہیں، سب بکواس ہے. جاؤ، اس نے میری رعایت نہیں کی تو کچھ دوسری کی رعایت کیا کرے گا. اب اور سننا غور سے، جو آج کل علماء پہ اعتراض ہے نا. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا وہ گھڑی روک دو تو ٹھیک ہے ورنہ 3-4 منٹ باقی ہے. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مولویوں کے تو بڑے مزے ہیں، مرغے کے بغیر تو کھاتے نہیں ہیں، سفید لباس کے بغیر تو چلتے نہیں، جہاز کے بغیر تو سفر نہیں کرتے، مولویوں کے تو مزے ہیں مزے. فرمایا اپنی زبان پر قائم ہے؟ حضرت شاہ ابرالحق صاحب نے فرمایا کہا میں بالکل قائم ہوں. کہا دیکھ لو آپ قائم ہے. کہا بالکل قائم ہوں، مولوی کے مزے ہیں. کہا پھر اپنی اولاد کو مولوی کیوں نہیں بناتے ہو؟ اس وقت جواب کیا ہوگا؟ یہ جواب ہوتا ہے. بھیا اوپر دیکھنے لگتے ہیں. اوپر کیا ہے؟ اوپر چھت ہے. اس کو دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس طرح جواب. تو اسی طرح واہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بولے بڑا گاڑی آتا ہے جی، فرسٹ کلاس ٹکٹ ملتا ہے. ان کی جوانی تو دیکھو کس تکلیفوں کے ساتھ دین کی مشقتوں میں گزری. اس کا جواب سننا. اس کے بعد دعا. خلیفہ ہارون رشید سے لوگوں نے کہا آپ تو بڑے عیش کے ساتھ فاخرانہ لباس میں زندگی گزارتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت سادگی سے رہتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح نہیں رہتے. آپ لوگ ان کی طرح ہو جائیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہو جاؤں گا. خود تو بریانی کباب پیزا کھائیں اور اللہ کسی، اب دیکھو نا، اللہ اگر اپنے گدھے کو حلوہ کھلائیں تو تجھے کیا تکلیف ہے بھائی. اور یاد رکھنا کبھی تکبر نہ آنے پائے. گدھا اگر 20,000 فٹ کی بلندی پر چلا جائے تو گدھا رہے گا یا خچر یا گھوڑا ہو جائے گا؟ گدھا کا گدھا ہی کیا رہے گا نا. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اکڑ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرائیں. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، آپ اگر دیکھیں نا کیسے ہمارے ساتھی اور کیسے میں ان سے بات کرتا ہوں تو آپ کہیں گے بھائی غلط فہمی دور ہو گئی. کاش حضرت زندہ ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کاش دارالعلوم کرنگی چلے جائے، مفتی اعظم اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے دامت برکاتہم، کس محبت سے ملتے ہیں. لیکن لوگوں نے، میڈیا نے ڈرا رکھا ہے نا. کیسا جواب دیا ہارون رشید نے کہ آپ بھی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہیں اور آپ بھی تو جو ہے وہ ان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہیں. آپ لوگ ان کی طرح ہو جاویں تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاؤں گا. یہی آج کل علماء اور عوام کا. خود تو خوب عیش کریں اور علماء کے بارے میں وہی تصور کہ بوسی روٹی نہیں کھاتے، پانی میں ڈبو کر نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ابھی اور بھی ہے
بس یہ ایک پڑھ لوں ذرا، مزہ آئے گا آپ کو سن کر. جو دین پر سختی سے چلتے ہیں نا پورے دین پر، ان کے لیے فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ، فرمایا کہ کوئی دکاندار بورڈ لگاوے کہ یہاں ایک دام ہے اور سختی سے اس پر عمل کرے اور ایک پیسے کی بھی رعایت نہ کرے، تو ان کی سب تعریف کرتے ہیں کہ بڑا بااصول آدمی ہے وہی. اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تشدد کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے اور ٹائپسٹ ہے، پتہ نہیں کیا اسٹسٹ جتنے ہیں. اور دین کے اصولوں پر، قرآن پاک حدیث پاک پر 100% عمل کرنے والوں کو تشدد اور سختی کا الزام لگایا جاتا ہے. واہ بھائی واہ. چلو ابھی 1 منٹ، آدھا منٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں اہل علم تو یہ کام نامناسب اور غلط کام کرتے ہیں، تو یہ کچی سرائی ہیں. مٹی کی کچی سرائی پانی سے پگھل جاتی ہے. اگر یہ مٹی کی سرائی آگ میں جل جائے اور لال اور پختہ ہو جاتی ہے تو پانی سے متاثر ہونے کے بجائے خود پانی کو متاثر کر دیتی ہے، یعنی پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے سرائی. وہاں یوسف مفتی صاحب کیسا ملفوظ ہے، وہ تو پانی گیا پگھل جائے گی سرائی، اور جو سرائی آگ میں لگ گئی اور لال ہو گئی وہ پانی کو ہی ٹھنڈا کر دے گی. اس طرح جو اہل علم حضرات اللہ والوں کی صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں وہ ہر ماحول میں دین کے اندر پختہ اور غالب رہتے ہیں، بجائے خود متاثر ہونے کے دوسروں کو متاثر کر دیتے ہیں. اور جو خام اہل علم ہے وہ جہاں جہاں اور مال کا مسئلہ آیا وہیں گڑبڑ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے بھائی. بعض آدمی کہتے ہیں میں اتنا تیزی سے آگے بڑھ گیا، یہ آستے آستے بڑھ رہا، یہ بھی تکبر ہے. بعض دفعہ خرگوش ہار گیا، کچھوا آستے آستے چلتے ہوئے آگے جیت گیا. تو بعض لوگ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے 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 سب سے آگے نکل جاتے ہیں اور ہمارا دماغ خراب رہتا ہے. یہ دیکھو عمل کیا ہے، ہم دیکھو کہاں پہنچ گئے، شیطان تک پہنچ گئے، نفس تک پہنچ گئے، اور وہ آستے آستے چل رہا ہے. ویسے حکم تو یہی ہے فکر مکہ ہوا، گناہوں کے جنگل کو آگ لگا دیں، لیکن میرا کیا واسطہ جو میں کسی کے بارے میں کوئی بات رائے قائم کروں. ہو سکتا ہے وہ آگے پہنچ جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں، پھر ابھی بھی پیچھے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لاؤ بھائی. عزیز انور خان کو کسی کے ہیں کورونا ہو گیا، اللہ صحت عطا فرمائے. بس ٹینکر منگوا لینا، لیکن پانی کی تکلیف نہ ہو. بہت سے لوگ ہیں بھائی. ملتانی نے کام کیا، پہلے بھی تعریف کی تھی آپ نے اس کی شخص کی. خامخواہ اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، بڑا آیا ملتانی بنتا ہے. پہلے دان تو اندر کرواؤ پھر تمہارے مانے. خالہ کو سانس لینے میں تکلیف ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. نفس کو سزا دینے کی کیا بات ہے بھائی؟ وہ سیدھا سیدھا نماز قضا ہو گئی، 5 نفل پڑھو، اطلاع کرو. ایسا نہ ہو بغیر سحری کا روزہ میں رکھوا دوں، پھر ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسے ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم سب کو اللہ والے بن جائے. مفتی نعمت اللہ پشین میں بیان سن رہا ہے. آپ ڈریں نہیں، آپ میں پرچہ پھاڑ دیتا ہوں بعد میں، ابھی پھاڑ دیتا ہوں. یہ اپنا اصلاح کرائیں گے، اس میں جو آپ اپنی غلطیاں لکھیں گے، خدا کی قسم نفرت نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. آپ ہماری روحانی اولاد ہیں. آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کا مریض جو ہے وہ اس کو وومیٹنگ، موشن، بخار، بدبو آ رہی ہے، ڈاکٹر اس سے نفرت کرے گا؟ میں کیوں آپ سے نفرت کروں گا؟ آپ میری اولاد ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو اصلاح کی فکر ہے، آپ اللہ والے بن جاؤ گے. میرا عمل ایسا ہے نہیں، ہو سکتا ہے آپ ہی مجھے جنت میں لے جاؤ. اس لیے شیطان کا چکر ہے یہ نفس کا. بیان اللہ دل میں اتار دے بھائی. کمر میں درد ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. فیض یہ آپ نے لکھا ہے افطاری کی اجازت لینے کے لیے. ہاں ابھی گردن دباتا ہوں آپ کی، ابھی تمہاری افطاری اس کا بتاتا ہوں. یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہمیں تو مزہ آتا ہے بھائی. کبھی پوچھا مت کرو ورنہ پھر پینلٹی لگ جائے گی پوچھنے پر. خوب کھاؤ، خوب کھاؤ. اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں. لیکن یہ آداب معاشرت یہی ہے. یہ تو میں ہنسانے کے لیے بولتا ہوں، لیکن پوچھنے والے کے نمبر زیادہ ہیں. کیوں کہ بغیر اجازت کے کوئی دعوت میں گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے چور بن کر گیا، ڈاکو بن کر نکلا. یہاں جو افطاری لگتی ہے اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں جو افطاری لگتی ہے اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں.
اور وہاں بھی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پوچھنے والے کا نمبر زیادہ ہے. میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، ابھی میں جو اپنے معمولات کروں گا اس کے بعد میں خود دیکھتا رہتا ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے قدموں کو میں اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں. یہ تو پرانا آدمی ہے. اللہ مشکلات آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پہ بار بار ملاقات کرائے. آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو غم نہیں ہوتا، مجھے بھی غم ہوتا ہے. اور میں شعر پڑھ لیتا ہوں ابھی ان کے لیے. جاننے کا نام سن کر میرا دل دہل گیا، جاننے کا نام سن کر میرا دل دہل گیا، ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا. ہو گیا جی، ٹھیک ہے. محمد فہیم کون ہے جی؟ محمد فہیم بہت زبردست خواب ہے بھائی، ماشاء اللہ. محمد فہیم خود کہاں ہے بھائی؟ اچھا 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 اچھا. تو یہ حضرت والا کے کیا حضرت نے پڑھا ہے اس کو؟ تو یہ حضرت والا کے لیے ہے، بڑے حضرت کے لیے، دادا شیخ کے لیے نا. ٹھیک ہے، حضرت کے لیے نا. اب یہ کسی کو دے دیں، میں حضرت کو رات کو فون کروں گا نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی بڑا موبائل تو نہیں ہے نا؟ جمع کرانا ہوگا، ٹھیک. جب ضرورت ہو تو لے لیجیے گا. اپنی اپنی عبادت میں لگ جائیے، دعاؤں میں لگ جائیے، ذکر میں لگ جائیے.